بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے نئے مہینے کا آغاز ہے اور 29 اپریل ہے، 29 اپریل 2026 ویڈنسڈے ہمارا نیا مہینہ، اس سال کا ہمارا چوتھا مہینہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا مہینہ آپ کو پتہ ہے 35 ڈیز کا ہوتا ہے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں، ہمارے آغاز ہو چکا ہے آلریڈی۔ آج ہم شروعات کریں گے، لیکچر نمبر 3 ہے انشاءاللہ ہمارا سیرہ کا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم نے اس معاملے کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ یہی ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ تو لیکچر نمبر 3 جو ہے ہمارا، یہ ہے کہ ہمیں سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے اور کیا اس کی امپورٹنس ہے۔ آلدو ہم نے یہ اپنے لیکچر 1 میں اور 2 میں اس کو ڈسکس کیا اور ہم اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اس کو ہم ذرا سسٹمیٹکلی فوکسڈ کہ کیوں پڑھنا چاہیے، وہ سیرہ کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچی ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تو اس دور میں کیا معاملات تھے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سو بیفور وی ایکچولی اسٹارٹ دا سیرہ، یہ ابھی ماحول بن رہا ہے۔ تو پہلے والے ہم نے اس کے اندر کریکٹرسٹکس پڑھے، ہم نے کوالٹیز پڑھی جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے اوپر بلیسنگز ہیں، ہم نے ان کو گو تھرو کیا پہلے اس میں، اور دوسرے والے لیکچر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فزیکل اپیرنس کے اوپر اور اخلاق کے اوپر کچھ گفتگو کی ہے۔ اب ہم سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے، تو سیرہ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی سیرہ کے معنی کیا ہیں۔ تو سیرہ کے جو معنی ہیں بیسیکلی وہ ہے ٹو ٹریول، جرنی کرنا، ٹریول کرنا۔ اب ظاہر ہے جس شخص کی سیرہ کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، اس شخص کی زندگی کے بارے میں آپ پورا گو تھرو کریں، ٹریول کریں اس کی ٹائم لائن سے، زیرو سے لے کے اس کے دنیا میں موجود ہونے کا جتنا ٹائم اس نے گزارا، اس کی پوری لائف کو آپ سٹڈی کریں، اس ٹائم لائن کو۔ تو یہ سیرہ ہے، ٹو ٹریول تھرو اے پرسنز بایوگرافی، ٹو ٹریول تھرو سم ونز جرنی از سیرہ۔ تو سیرہ اوریجنلی اس کا مطلب ہے ٹریول کرنا، لیکن جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم نے استعمال کیا مسلم دنیا نے، سو اب یہ سیرہ کا لفظ نبی کے لیے ہی مختص کر دیا گیا، ورنہ سیرہ آپ کسی اور شخص کی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس شخص کی جرنی۔ تو یہ سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن وہ سیرہ لفظ اس پرسپیکٹو سے اتنا مشہور ہو گیا کہ اب وہ اسی لیے یوز ہوتا ہے۔ جب بھی سیرہ کا لفظ آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کی شخصیت کا ذکر ہے تو اس سے اوپر کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ایکسکلوسیولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص ہو گیا۔ اب سیرہ کو پڑھنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کا حکم کم و بیش قرآن پاک میں 50 دفعہ ہے، جس کے اندر سے موٹا موٹا ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، بہترین اگزامپل ہے، بہترین مثال ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین لیڈر ہیں، بہترین فادر ہیں، بہترین سن ہے دادا کے اعتبار سے، بہترین خاوند ہیں،
بہترین والد ہیں، بہترین جنرل ہیں، بہترین انصاف کرنے والے ہیں، بہترین پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہترین بزنس مین ہیں، بہترین سیلز مین ہیں، ہر اعتبار سے بہترین سائیکالوجسٹ ہے، بہترین فٹنس کنسلٹنٹ ہے، ہمیں فٹنس کے اوپر گائیڈ کیا، بہترین ڈائٹیشن ہے، بہترین نیوٹریشنسٹ ہے. کسی بھی سیگمنٹ کو اٹھائیں تو دنیا میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو ہر اعتبار سے سپریم ہو سوائے ہمارے نبی کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سو نبی کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں جو بیسک درس ہے وہ اخلاقیات کا ہے. اور پڑھنے کا مقصد محض صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سننے کی حد تک ٹھیک ہے بھائی صبح ہمارا 11 بجے سے 12 بجے 1 بجے تک سیشن ہو رہا ہے تو ہم محض بیٹھ رہے ہیں، بلکہ اس کو سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں تاکہ سننے کے بعد وہ ہماری زندگی میں عمل میں آئے. اگر ہماری عمل میں نہیں ہے تو پھر محض اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو منافقت ہوئی، یہ تو محض منافقت ہوئی کہ آپ کو پتہ تھا، آپ تک میسج پہنچ گیا تھا اور آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو عمل نہ کرنا اسی بات کے مترادف ہے کہ آپ اس کو ایکنالج نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ ایکنالج کر رہے ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے. اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو تم بھی بھیجا کرو. سو کتنی امپورٹنٹ شخصیت ہو گئی، کوئی ہلکی بات تو نہیں ہے. یہ اللہ نے اور کس کے لیے کہا؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. اندازہ لگاؤ، یہ کام اللہ نے ہمارے کو اپنے ساتھ کامن کر لیا، ہمارا اور اللہ کے بیچ میں ایک کامن کام کہ میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو. سو کتنی امپورٹنٹ شخصیت ہو گئی نبی پاک کی. اب کسی شخص سے آپ کو محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں پڑھیں، جانیں. یہ کون سی محبت؟ جی مجھے محبت ہے بس، ٹھیک ہے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہو. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے طور طریقے کیا تھے، اس کے بال بنانے کا طریقہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے باقی معاملات کا طریقہ کار کیا تھا. محبت کا تقاضا ہے نا یہ. اب آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، خیر خبر لیتے ہیں کہ نہیں؟ گھر سے فون آ رہا ہے، عمر بھائی گھر سے فون آ رہا ہے. کیوں؟ بیکاز آپ ان سے محبت کرتے ہیں. سو اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ ان کی خیر خبر رکھنا چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیم کہ وہ خیریت سے ہیں، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. میری بہن شادی ہو کے چلی گئی، آپ کو محبت ہے تو آپ پوچھو گے نا ہاں بھائی کیسی ہو، ٹھیک ہے، خیریت سے. سو یو آر انٹرسٹیڈ ان دیئر لائف بیکاز یو لو دیم. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں. ہم جب جانیں گے، پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی. اب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ بھائی ہم نے، نبی پاک نے ہمارے لیے قربانیاں کہہ دی، آپ کو شخصیت کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا آپ اگلے کو. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رول ماڈل، ہم اپنے آخری نبی جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے ان کو پڑھیں تو صحیح، ان کو سمجھیں تو صحیح، تو عمل میں لائیں تو صحیح. اور اسی کی برکت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کام کے اندر بھی ہم وہی پیٹرن اپلائی کر رہے ہیں اور ہماری روزی کا تعلق اس اسوہ حسنہ سے ہے، ان مورلز اور مینرز سے ہے جو ہم اپنے نبی کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں. آپ ریئل لائف دیکھ رہے ہو، ہم اس کو سیکھتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، رات ہی رات ہمیں اس کی، اسی لمحے ہمیں اس کی برکت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو ایسی ہلکی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو.
کوئی تو شخصیت کی امپورٹنس ہے. اب جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہماری جاننے کی نیت بھی ہوگی, کوشش بھی ہوگی. پھر اب اس سب کو ہم جو جاننا چاہتے ہیں, اس کا سب سے پہلا ہمارے لیے جو اصول ہے, جو طریقہ ہے, جو رستہ ہے نبی کو جاننے کا, سب سے پہلا راستہ نبی کی شخصیت کو جاننے کا, وہ قرآن پاک اٹ سیلف موجود ہے. قرآن اٹ سیلف اللہ کے نبی کی شخصیت ہے. حضرت عائشہ سے صحابہ نے پوچھا بعد میں, جو بعد میں آئے تابعین نے, کہ اللہ کے نبی کی شخصیت کیسی تھی, نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ون ورڈ آنسر, قرآن. قرآن ہی تو نبی کے اخلاق تھے. یعنی قرآن کے اندر جو مورلز آپ کے آ رہے ہیں, جو طریقہ کار آ رہا ہے, جو اخلاقیات آ رہی ہیں, جو پرنسپلز آ رہے ہیں, وہی ہمارے نبی کے اخلاق تھے. اسی لیے قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے, اور قرآن ہی سب سے پہلا سورس ہے ہمارے نبی کی پہچان کرانے کا ہمارے لیے. اسی طرح سے اور کیوں ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, اس کے ذریعے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پتہ چل رہی ہے. جب ہم ان کو قرآن کے ذریعے نبی کی زندگی کو ٹریول کرتے ہیں, سو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کن حالات اور واقعات سے گزرے, کن تکالیف سے گزرے. پھر اللہ اپنے نبی سے اور ان کے ذریعے ہم تک کیا میسج دے رہا ہے کہ میں نے تم سے پچھلے نبیوں کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک احساس یہ بھی رہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ پیٹرن ہے دنیا کا. تو جب آپ نبی کی زندگی پڑھتے ہیں اور آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ فاقوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک ہوپ رہتی ہے, ایک احساس رہتا ہے, ہاں یار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کھجور پانی پہ گزارا کیا ہے. نبی پاک کے پاس بھی تو گھر کے اندر لیٹنے کے لیے چٹائی تھی جس کے نشان ان کی کمر پہ پڑ گئے, ان کے بھی دانت شہید ہوئے, ان کے نواسے رسول کو شہید کیا گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور پھر وہی نہیں آ رہی, تو پھر اللہ ان کے لیے والضحیٰ بھی اتار رہا ہے. یہ پریشان مت ہو, ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو نبی کی زندگی سے اس کو یہ رول ماڈل ہے نا, تو ان کو یہ انسان جب پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. سو جب آپ پڑھو گے تو پہلا سورس آپ کا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو بتانے والا ہے. اور پھر وہی بات جو ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لیڈر ہوں, میں سید ہوں. سید کا مطلب لیڈر. لیڈر آن دا ڈے آف ججمنٹ. تمام انسانیت کا, تمام انبیاء کے لیڈر کون ہے؟ اب جو شخص لیڈر ہے جس نے ہمیں قیامت کے دن لیڈ کرنا ہے, تو کیا شخصیت, یہ اتنا بڑا جو رول ہے, یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنی نبی کی زندگی کو پڑھیں؟ اب امپورٹنس بلڈ ہو رہی ہے کہ بھائی کیوں پڑھنا ضروری ہے, کہ بھائی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ٹریک ملے گا. شخصیت کی امپورٹنس کتنی ہے. تو پھر یہ جو سیرہ کا سلسلہ تھا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ان کے معمولات زندگی تھے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی سے یہ معاملات شروع ہو گئے تھے. صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو اس کا کیا پیٹرن چلا وہ اب ہمارا سارا آگے آ جائے گا کہ بھائی ہم نے کن کن سورسز کے ذریعے ہم تک یہ سیرہ پہنچی ہے. نمبر 1 سورس تو ہماری پرائمری سورس تو قرآن پاک ہو گئی. اب
اللہ کے نبی نے اسی طرح سے، اب اللہ کے نبی کی پیدائش ہے مکہ کی، تو مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو پاک کر دے اور یہ ایک حرم ہو، ٹھیک ہے، ہولی جگہ ہو، ہولی کعبہ ہم کہتے ہیں نا، ہولی جگہ، مسجد الحرام، یعنی جہاں پہ امن اور سکون والی جگہ ہو جائے، جہاں پہ حلال کام بھی بعض اوقات حرام ہے، لڑ نہیں سکتے، چیخ چلا نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے اس جگہ میں. تو جس طرح سے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کر کے مکہ کو ہولی پلیس بنایا، تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے مدینہ کے لیے دعا کر کے اس کو بھی ہولی پلیس بنایا. ان کی دعا سے مدینہ امن کی جگہ بن گیا. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو مدینہ والے اصحاب نے جو قربانیاں دیں اور جو سیکریفائز مدینہ نے کیے، اور اللہ کے نبی اپنا مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، تو اس اعتبار سے وہ جگہ بھی ہولی ہے. وہ سیرہ کے اندر ہمارے آگے آ جائے گا. اور جب ہم اس کو ڈیفینیٹلی قرآن کے ذریعے ہم سیرہ کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے بدر کے معاملات میں بھی، جب ہم پوری کہانی سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں اس میں بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. سو وہ جو امید ہے نا، امید جو تکلیف میں، پریشانی میں انسان کو اللہ کی مدد کا انتظار رہتا ہے، وہ احساس اس کو قرآن کے ذریعے ملے گا جب وہ سیرہ کو پڑھے گا. قرآن کو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تمام واقعات، معاملات ہوئے ہیں. سو رمضان المبارک میں تو ہم نے ایک مکمل کر لیا، دورہ تو ہو گیا، لیکن اب جو ہمارا ایک سورہ بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد اب جو ہماری انٹینشن ہو وہ اب اور اس زاویے سے ہم دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے نبی کی زندگی کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں. اب اس زاویے سے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جو دوسری سورس ہے، پہلی سورس ہے قرآن پاک، دوسری سورس ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ ہم تک پہنچی، وہ ہے احادیث کے ذریعے. اور پھر احادیث جو ہم تک پہنچی وہ کوئی ایسے نہیں پہنچ گئیں، اس کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ چین آف نیریٹرز ہوتے ہیں، کہ پوری تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ جو حدیث یہاں تک پہنچی ہے یہ احسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، متواتر ہے، غریب تو نہیں ہے. جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے، جو صحابہ روایت کر رہے ہیں ان کا اپنا کیریکٹر کیا ہے، وہ نمازی پرہیزگار تھے، ان کے بارے میں کوئی کوشچن مارکس تو نہیں تھے. اتنا گہری جانچ پڑتال کے بعد احادیث کی کتابیں مرتب کی جاتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کسی نے ایسی کوئی بات کر دی اور وہ ہم تک پہنچ گئی. سر 1500 سال تک کے بعد بھی آج ہم تک نبی کی شخصیت بھی اگر پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے؟ احادیث کے ذریعے. قرآن بھی ایک طریقے سے کیسے پہنچا ہے؟ تواتر کے ساتھ. چونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لے لی کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. سو اسی طرح سے جو سیکنڈ سورس ہے نبی کی شخصیت کو جاننے کا، صحابہ کو جاننے کا، نبی کی زندگی کو جاننے کا، وہ احادیث کی کتابیں. اور احادیث کی کتابوں کے اوپر ان کی اوتھینٹسٹی پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج یا کوشچن کریں. وہ کام 1500 سال سے ہو رہا ہے. اور کیا اللہ اپنے نبی کی شخصیت کو، جن کے اوپر اللہ درود بھیج رہا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی ہوا میں بات اڑ جائے گی؟ تو جو چیز احادیث کے ذریعے بھی ہم تک پہنچی ہے، جو کتب ستہ ہیں، جو 6 احادیث کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کتابیں ہیں،
تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی چیز غلط نہیں پہنچی. وہ ان کی اوتھینٹسٹی آج ڈسکس کرنا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، نہ ہمارا فورٹے ہے، نہ ہماری ایکسپرٹیز ہے. ضرورت ہی نہیں ہے نا. ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اجماع ہے، تو ہمیں کیا خواہ مخواہ اس کی بال کی کھال. ہم 1500 سال پہلے جا سکتے ہیں پیچھے. اگر آپ کے دماغ میں اتنا خناس ہے کہ آپ کو احادیث پہ بھی شک ہے، تو پھر تو وہ خناس آپ کو قرآن پہ بھی نعوذ باللہ کوشچن مارک کروا دے گا. کیونکہ قرآن پاک اٹ سیلف ایک کتاب کی صورت میں نازل تھوڑی ہوا جو کہ 1500 سال والا آج آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ تو اس پہ بھی کوشچن کر دو گے. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ سورس جو ہے وہ ہماری احادیث کی کتابیں. پھر اور احادیث کی کتابوں کے اوپر پھر اللہ نے موقع دیا تو ان کی اوپر کہ وہ کیسے مرتب ہوئیں، اس کی کیا، وہ پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر وہ بھی ڈسکس کریں گے کبھی، لیکن وہ ابھی اس کا مقصد نہیں ہے. پھر تیسری سورس جو ہے وہ سیرہ صحابہ کے ذریعے تابعین، تبع تابعین، یعنی جن لوگوں کو اللہ کے نبی کی صحبت ہوئی وہ صحابہ ہوئے، جن کو صحابہ کی صحبت ہوئی وہ تابعین ہوئے، پھر جن کو تابعین کی صحبت ہوئی وہ تبع تابعین ہوئے. تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اب صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اب ان کے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو تابعین ہوئے. تو اب وہ اپنے والد سے، والدہ سے نبی کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، اپنے رشتہ داروں سے نبی کی شخصیت کیا تھی. اب یہ تو سمجھو کہ بالکل 30-40 سال پرانی ان کے لیے بات ہوگی. جیسے آپ پوچھتے یار آپ ہمارے دادا کیسے تھے، والد صاحب آیا دادا کیسے تھے، بالکل ایسی بات ہوگی کہ ایک پیڑھی آپ اوپر چلے گئے. تو جو تیسری سورس آئی عروہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ، انہوں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے بارے میں پوچھا، اور انہی کی اب رشتہ مجھے ایگزیکٹلی ابھی تو نہیں پتہ، لیکن ظاہر ہے اب سیرہ ہم آگے پڑھیں گے تو حضرت عائشہ حضرت عروہ کی پھپھو ہیں یا خالہ ہیں، رشتہ دار ہیں، آنٹ ہیں. اب یہ آنٹ کون سی والی ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. پھپھو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت عائشہ سے احادیث مرتب کری، کیونکہ ان کا حضرت عائشہ کے ساتھ محرم رشتہ تھا. تو وہ اپنی پھپھو کے پاس، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، آنٹ ایک یونیورسل لفظ ہو جائے گا کہ وہ اپنی آنٹ کے پاس جاتے تھے. اب وہ آنٹ خالہ ہیں یا پھپھو ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم سب ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو وہ حضرت عائشہ سے جا کر احادیث ان سے پوچھتے تھے. اب امہات المومنین سے بہتر کون جو اللہ کے نبی کی شخصیت بتائے، اہل بیت سے بہتر کون، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے بہتر کون. تو انہوں نے جا کے وہاں سے مرتب کری. تو تیسری سورس اسی طرح سے ابان ابن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے ابان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان، انہوں نے بھی کلیکشن کری. یعنی اب صحابہ کے جو اولاد ہے وہ صحابہ سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے نبی کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا. اب وہ چیزیں وہاں سے ایک را کانسیپٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے جمع کیا تو وہ چین چلی. اب اللہ نے وہ چین ہم تک 1500 سال تک کے آگے تک پہنچا دی. ٹھیک ہے جی. پھر جو یہ تمام جمع ہوتے گئیں احادیث صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے، تو 85 ہجری میں بورن ہوئے، پیدا ہوئے محمد ابن اسحاق، جنہوں نے سیرہ ابن اسحاق لکھی. 85 ہجری میں یہ پیدا ہوئے مدینہ میں، اور صحابہ کے بیٹوں کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی، یعنی تابعین کے ساتھ. یعنی صحابہ کے جو بچے جنہوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی. صحابہ نے تو ڈائریکٹ ملاقات کی, صحبت اختیار کی, تو وہ صحابہ ہیں. اب تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی, نبی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا. تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کی صحبت اختیار کی, صحابہ کو نہیں دیکھا. تو اب محمد ابن اسحاق یہ 85 ہجری میں جب پیدا ہوئے تو ان کو صحابہ کی اولاد ملی, یعنی تابعین کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی, ان کا کھیل کود ہوا, ان کی گروتھ ہوئی, تو انہوں نے ان کے ذریعے اکٹھی کی 85 ہجری میں. تو یہ جو تھے مدینہ کے ہی تھے, تو مدینہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کی شخصیت کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے جی. اور سیرہ کو جاننے کے لیے بعض اوقات ٹریول بھی کرنا پڑتا تھا, کہ مدینہ سے باہر بھی ٹریول کرنا پڑ رہا ہے. اب اگر کوئی تابعی مدینہ سے باہر موجود ہے تو اب اس شوق میں وہ ٹریول بھی ہوگا. تو عمومی طور پہ انہوں نے مدینہ میں جتنے اصحاب تابعین موجود تھے ان کے ذریعے انہوں نے اکٹھی کی, لیکن مدینہ کے باہر بھی انہوں نے ٹریول کیا. لیکن اور چین آف نیریٹرز اور اسناد ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہوئے, ظاہر ہے یہ تو بالکل قریب کا دور ہے. اب واقعہ کربلا کس ہجری میں ہوا ہے؟ 61 ہجری میں. یعنی 61 ہجری میں یہ, اور 85 ہجری میں ابن اسحاق پیدا ہو رہے ہیں, یعنی واقعہ کربلا کے 20-25 سال بعد. تو کتنی ریسنٹ بات ہے. آج 10 سال پرانی بات میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں, جو 10 سال پہلے ہم نے 12 سال پہلے ہم نے اپنا کام شروع کیا, 14-15 سال پہلے ہم نے یونیورسٹی, 2011 میں ہم نے یونیورسٹی سٹارٹ کی. میں 15 سال پرانی بات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں جیسے کل کی بات ہے. تو 20-25 سال پرانی بات تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل لیٹسٹ ہے. یہ خوش قسمت لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اس طرح سے اکٹھا کرنا شروع کری. اب یہ جو انہوں نے اکٹھی کری, تو یہ ان کی کتاب 15 والیومز پر مشتمل تھی, 15 والیومز پر. اور ظاہر ہے اس وقت پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی, کہ آپ پرنٹنگ پریسوں کے اندر کوئی یا کمپیوٹر نہیں تھے, یا موبائل فون نہیں تھے, کوئریٹی کی بورڈ نہیں تھا, یا عربی کی بورڈ تھوڑی تھا. آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں, پتوں پہ لکھ رہے ہیں, کہاں کچھ لکھ رہے ہیں, کاغذوں پہ لکھ رہے ہیں, واللہ عالم. تو 15 والیومز کے اوپر تھا. اب ان کا انتقال ہوا محمد ابن اسحاق کا 150 ہجری میں, یعنی 85 سے لے کے 150 ہجری میں. تو 50 اور 15 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اب دیکھیں 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو انہوں نے 15 والیوم کے اوپر اپنی یہ کتاب چھوڑی. اب ان کے شاگرد ہے ابن ہشام. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو انہوں نے 15 والیوم کی کتاب ہے, اس میں وہ ہر سند جو کاپی کرتے تھے اس کی پوری چین آف نیریٹرز بھی ڈسکس کرتے تھے, کیونکہ وہ اتنا احساس تھا کہ کوئی بھی چیز آگے پیچھے, مطلب پروٹوکول اور خیال اتنا تھا. تو ان کے جو شاگرد تھے ابن ہشام, انہوں نے 15 والیوم کی چیز 4 والیوم کے اندر سمرائز کر دی. آج سیرہ ابن اسحاق آپ کو نہیں ملے گی 15 والیوم والی. آج آپ کو سیرہ ابن ہشام وہ ملے گی جو 150 ہجری, یعنی اللہ ہجرت کو 150 سال ہوئے ہیں, اور 10 ہجری میں اللہ کے نبی پردہ فرما گئے. تو یعنی 100 اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے 150 سال بعد تقریباً اب یہ سلسلہ لکھا جا رہا ہے. یعنی اب ہم شروع سے لے کے 150 سال تک آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ انہوں نے 4 والیوم کے اوپر لکھی, جو کہ آج ہمیں مل جائے گی. ابن اسحاق کی یہ ایک اور کوالٹی ہے کہ انہوں نے 5000 سالہ تاریخ جو انسان کی ہے, حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, انہوں نے اس تاریخ پہ بھی کام کیا ہے ابن اسحاق نے. ٹھیک ہے جی. آدم سے لے کے یہاں تک. پھر ایک انڈین اسکالر تھے جو بعد میں لندن, فرانس ان کے چکر لگے, حمید اللہ, ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی 93 ایئرز ایج ہوئی. انہوں نے فرانس میں اور لندن میں کچھ نسخے دریافت کیے سیرہ ابن اسحاق کے.
کیونکہ جب مسلمانوں کی سلطنت آگے پھیلی گئی تو وہ جب انگریزوں نے اور لوگوں نے تاتاریوں نے آئے اور جو پیچھے کے دور کے اندر جب ساری عباسی دور پھر جو معاملات چلے تو وہاں سے ٹریول کرتے کرتے کچھ نسخے اسلامی تاریخ کے کریڈیبل نسخے آج بھی لندن اور فرانس کے میوزیمز میں موجود ہیں. جرمنی میں بھی کچھ مینیوسکرپٹس موجود ہیں ابن اسحاق کی لکھی ہوئی جو 15 والیوم والی تھی, لیکن 4 والیوم والی ابن شام کی سمری ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں آپ سب نے اور ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اللہ اس کی پروٹیکشن نہیں کر رہا. اب آپ اس میں حکمت دیکھیں کہ 15 والیوم کی چیز کو اللہ خود بخود, یہ اللہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو سکتا ہے کہ 15 والیوم کی چیز 4 میں آ جائے؟ یہ اللہ لوگ اٹھا رہا ہے, اللہ لوگ پیدا کر رہا ہے جو اس چیز کو سمرائز کر کے آج ہمیں ہمارے نبی کی پہچان انہی بزرگوں کی محنتیں ہیں جو ہمارے تک پہنچی ہوئی ہیں. جس طرح سے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہمارے نبی نے, اسی طرح سے ہمارے نبی کی پہچان صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ان بزرگوں نے کرائی. تو یہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان بزرگوں کو اللہ کے نبی سے اوپر کر دیں. مقصد دیکھو, الٹیمیٹلی اللہ کی پہچان کرانا ہے. اب محبت میں اسی طرح سے اللہ کے نبی کو آپ نے, اب آپ اگر غور کریں نعتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ شرکیہ نعتیں ہو جاتی ہیں. دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پھر ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. لیکن جب ایک انسان اس جذبے سے دیکھے گا کہ یار ہم تک ہمارے نبی نے اللہ کی پہچان کرائی, تو ہمارے نبی کی بھی تو لوگوں نے نیچے محنت کری, تو ظاہر ہے اللہ نے ان کے بھی تو درجات بلند کرنے, انہوں نے جو محنت کی صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, تو ان کو بھی اس کا ثواب اور اجر پہنچے گا. ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ آج ہم ہو نہ ہو, ہمارے 3 لیکچر ہوں, تو اللہ اسی طرح سے ہمیں بھی اس کا اجر پہنچائے اور آپ سب کو بھی اس کا اجر پہنچائے کہ آپ سب مل کے اس چیز کو کامیاب بنا رہے ہو. اکیلے میں نہیں کر سکتا تھا کیمرہ لگا کے. یہ آپ خواہش تو کتنے عرصے سے تھی, موقع آج ملا, یہ آپ لوگوں کی برکت سے ملا. خواہش تو میری اکیلی بھی تھی نا, اس کا مطلب اکیلے میں نہیں کر پا رہا تھا, اس کا مطلب اس میں آپ لوگوں کا کردار ہے. تو اپنی تشریف آوری کو ادھر ہلکا مت سمجھیں. آپ اس میں برابر کے بلکہ زیادہ ہی اجر کے مستحق ہوں گے, کیونکہ میں اکیلے کر نہیں پا رہا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر پایا, تو اس کا مطلب آپ زیادہ حقدار ہوئے اس اجر کے. تو اپنے اس محنت کو آپ نے ہلکا نہیں جاننا. شہریار بھائی, اللہ نے آپ کو توفیق دے دی نا. کے اور جی کیوں نہیں آئے, ایس آ گیا. توفیق کس کو مل گئی؟ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. آپ اللہ کے ریڈار میں ہو بھائی, مبارک ہو آپ کو, آپ اللہ کے ریڈار میں ہو. باقی 2 کو اللہ نے محروم کر دیا, ان کے لیے پیسہ اور ان کے لیے کام امپورٹنٹ تھا. اس سے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ بھی تو وہی بات ہوئی, آپ کیسے آ گئے. یہ محض اللہ کی توفیق ہے جو آج بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے علی بھائی کو کل ہی بھیجا اور آج سیرہ کا لیکچر ہو گیا. یہ اللہ کی توفیق ہے. تو جو نہیں آئے گا وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بہک جائے گا. تو اب اسی طرح سے امام بخاری 256 ہجری میں پیدا ہوئے, 256 ہجری میں. بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں, مسلم شریف آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ کریڈیبل اصحاب ہیں, یہ کریڈیبل نیچے والی ہمارے لوگ ہیں جن کو تمام دنیا, تمام مسلمان ایکنالج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کامن پرسنالٹیز ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھی سورس جو ہے, یہ تیسری سورس ہو گئی کون سی؟ احادیث کے ذریعے, صحیح احادیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچ گئیں. اور ذہن میں یہی رکھیں کہ اللہ کے نبی کی شخصیت کے لیے اللہ کوئی غلط بات نشر ہونے نہیں دے گا. یہ ذہن میں رکھیں, یہ فیکٹر ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نبی کی شخصیت کے بارے میں اللہ کوئی غلط چیز جاری ہونے دے دے؟ لاجک ہی نہیں بیٹھتی اس بات کے اوپر.
اسی طرح جو چوتھی سورس ہے وہ ہے جن کو کہتے ہیں شمائل، کریکٹرسٹکس. تو ایک بڑی مشہور کتاب ہے ایک اور اسکالر کی، شمائل ترمذی، جس کے اندر اللہ کے نبی کی شکل و صورت کے بارے میں ہم نے دوسرے لیکچر میں بھی جس کا ڈسکس کیا تھا، اللہ کے نبی کے حسن کے بارے میں، کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین اللہ نے کسی کو بنایا تو ہمارے نبی کو بنایا. اللہ کے نبی کے حسن کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا ہے، جس کے اوپر انگلیاں اور ہاتھ کٹ گئے تھے. تو اللہ کے نبی کی شخصیت کے لیے میل صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے زیادہ خوبصورت. عورتوں نے وہاں ہاتھ کاٹے یوسف کے لیے، حضرت یوسف کے لیے، آدمیوں نے نہیں کاٹے. اور اللہ کے نبی کے لیے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت کو دیکھنے سے زیادہ میٹھی چیز ہمیں کوئی لگتی نہیں. لیکن غیرت اتنی کہ ہم مکمل دیکھ بھی نہیں سکتے. جلا ایک جنون، ایک محبت، ایک بس کیا کہیں، ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ ایسی شخصیت ہے کہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، لذت بھی مل رہی ہے لیکن دیکھ بھی نہیں پا رہے. وہ شرم میں نظریں بھی جھک جائیں، صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں ہمیں ایکٹرز کی سیرہ کے بارے میں پتہ ہے، سیرہ نہیں کہنا چاہیے، ایکٹرز کی شخصیت کے بارے میں. یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اس کا بیٹا یہ، اس کا پرپوتا یہ، اس نے اتنی فلمیں کر لیں. لو جی لو، ان کو ایکٹر بنایا، ان کو ہم لوگوں نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ہم ہیرو کہہ رہے ہیں جو ڈرامے کے اندر ایکٹنگ کر رہا ہے، کسی گنڈے کو پیٹنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اور اپنی زندگی میں بدکار قسم کا آدمی ہے، اور ڈرامے میں بھی بدکار ہے کہ شادی شدہ ہے اور نامحرم عورت کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے ڈرامے میں. اس کو ہم ہیرو کہہ رہے ہیں اور اس کو رول ماڈل کہہ رہے ہیں. اندازہ لگاؤ یہ ہماری امت مسلمہ کا حال ہو چکا ہے. ترکش ڈراموں میں جو آدمی زنا کر رہے ہیں وہ ہمارے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. پاکستانی ڈراموں میں جو زنا کر رہے ہیں، کھل کے زنا کر رہے ہیں. کوئی عورت کو ساڑی پہنا رہا ہے، کوئی اس کے بوسے لے رہا ہے، اور پھر نجی محفلوں میں ایک ایکٹر دوسرے ایکٹر کو اس کی بیوی سے ہائی ہیلو کر رہا ہے، وہ اس کی بیوی سے جھپیاں پپیاں کر رہے ہیں. یہ رول ماڈل ہے. ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ٹکٹیں خرید رہے ہیں، ان کے پیچھے کانسرٹ اٹینڈ ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے چیریٹی فنڈ ریزر ہو رہے ہیں. وہ بیہودہ حالت کے اندر کپڑوں میں آ رہی ہے اور اس سے فنڈ ریزر ہو رہا ہے اور اس سے زکوٰۃ کے پیسے کلیکٹ ہو رہے ہیں. اندازہ لگاؤ جی. فنڈ ریزر فحش عورتیں کر رہی ہیں، زکوٰۃ کے نام پہ فنڈ ریزر فحش عورتیں کر رہی ہیں، زانی عورتیں کر رہی ہیں. جو کھلم کھلا زانی ایکٹریسز ہیں وہ زکوٰۃ کے، خیرات کے، صدقے کے نام کی چیریٹی کر رہی ہیں. اندازہ لگاؤ یہ امت مسلمہ کا حال ہو چکا ہے ہمارا، کہ ہم نبی کی سیرہ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحابہ کی سیرہ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی سیرہ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اہل بیت کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام حسن، امام حسین کی قربانیوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے اس کو فلم میں، ڈرامے میں اس نے ہلاک کر دیا تھا. اور آنکھیں بہہ رہی ہیں، ہم سفر ہو گیا، میرا یہ بہہ گیا، میرا وہ بہہ گیا، اور وہ پیچھے گانے بج رہے ہیں. تو امت کا وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے ابھی. اگر امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے، آپ بتائیں کیا ہوگا بھائی؟ وہ تلوار ہوگی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی والی ان کے ہاتھ میں. یہ سر قلم ہوں گے بھائی. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ دین کے نام پہ فحش گوئی کر رہے ہیں. تو امام مہدی اچھا ہے ابھی نہیں آئے، آئیں گے تو پھر تلوار سے ہی بات ہوگی سیدھا. پھر پتہ چلے گا کہ کون منافق ہیں مسلمانوں میں چھپے ہوئے. اور ابھی تک ہمارا عمل منافقوں والا ہے. اللہ پاک ہمیں نفاق سے بچائے. آمین. ہمیں اپنے نبی کی سیرہ پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. آمین. نبی کی سیرہ سے محبت عطا فرمائے، اور اس چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی کاوش سے اللہ ہمارے ایمان میں بڑھوتی عطا فرمائے، اور اس سیرہ کی برکت سے نفاق سے بچائے. آمین. پھر یہ شمائل ترمذی سے اللہ کے نبی کی ظاہری خصوصیات، ظاہری خوبصورتی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، گھر، احوال، معاملات کا. پھر پانچویں سورس ہے جن کو ہم کہتے ہیں، جس کے لیے دلائل النبوہ کتاب ہے البیہقی کی 12 والیومز پر، جس پہ اللہ کے نبی کے، اس کتاب میں اللہ کے نبی کے میریکلز جو اللہ کے نبی کے اوپر ہوئے، جیسے کہ بھائی
سایہ کر رہا ہے، پیڑ بات کر رہا ہے، پتھر سلام کر رہے ہیں، شق القمر ہو گیا، پھر اللہ کے نبی سے چشمے بھی جاری ہو گئے، پھر کھانے میں بسم اللہ پڑھ کے کیا تو کھانے بھائی اتنا سا کھانا پوری فوج کو پورا ہو گیا، اس میں بھی باقی رہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر خندق کے موقع پر صحابہ سے پتھر نہیں ہٹ رہا، اللہ کے نبی نے وہاں پہ سب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سب موجود ہیں، ان سے نہیں ہٹ رہا، اللہ کے نبی آتے ہیں، ایک زور ضرب مارتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خندق کے موقع پر بھوک پیاس کی کیفیت میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی حالت میں، اللہ کے نبی اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں، ان 2 پتھر باندھنے کی کیفیت میں آپ کے اندر جان ہی نہیں ہوتی بھائی، یہ میریکلز ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ برکات ہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر آپ دنیا میں کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے اور آپ واقعہ معراج کر کے آ گئے، تمام انبیاء کی امامت کرا لی، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی، واقعہ معراج ہوا، اللہ سے کلام ہوا، نمازیں ہو گئی، تمام آسمانوں کو ایک ایک لیول کر کے پورا کیا، نماز کا تحفہ زمین میں آ گیا، اور ابھی تک صرف کنڈی ہل رہی ہے اتنے سے سیکنڈ میں، اللہ نے وقت ہی کو روک دیا۔ وقت اللہ نے بنایا ہے، اگر آپ غور کریں، لوگ پوچھتے ہیں اللہ کب سے، کب سے، یہ کب کا تعلق وقت سے ہے، وقت بنانے والا اللہ ہے۔ ہم وقت کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ سر سورج کے عروج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کو 1 دن کاؤنٹ کرتے ہیں نا، وقت سورج بنانے والا اللہ ہے، ٹائم کریٹ اللہ نے کیا ہے، ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، ٹائم کی ایک الگ بھائی ٹائم، اس کے اوپر کبھی غور کرو نا، انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے بھائی، چکرا جاتا ہے آپ کا ذہن، یہ وہ ہماری سوچ کی حد ہے، جس طرح سے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کے پار، میری سوچ اس کے باہر جا نہیں سکتی۔ دلائل النبوہ۔ پھر 6ٹھی سورس ہے ہمارے پاس تاریخ مکہ اور مدینہ، جو لوگوں نے، جس کے ذریعے ہمیں وقت کے حالات اس وقت کے پتہ چلتے ہیں، قبیلوں کا ذکر پتہ چلتا ہے، حالات واقعات کا پتہ چلتا ہے، رومن پرشین امپائر کا پتہ چلتا ہے۔ بھائی دیکھو بیک وقت جب اللہ کے نبی یہاں، اللہ کے نبی کی پیدائش ہو رہی ہے، تو سائملٹینیسلی رومن پرشین امپائر بھی تو ایگزسٹ کر رہی ہے، دنیا کی بھی تو ہسٹری چل رہی ہے نا، وہاں پہ کفر کا نظام جاری ہے، تبھی تو آنا ہے کسی کو۔ اللہ کا پیغمبر تو تبھی آئے گا جب پچھلا سلسلہ آف چل رہا ہے بھائی، حضرت آدم تھوڑی ہے کہ بھائی ابھی کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اللہ کے، بھائی ہسٹری آف دا ورلڈ بھی تو سائملٹینیسلی چل رہی ہے، تو انہوں نے بھی تو وہاں سے بھی ہمیں مکہ مدینہ ان حالات واقعات کی اوتھینٹسٹی کا پتہ چلتا ہے، کوئی چیز تضاد میں نہیں ہے، تو وہ 6ٹھی سورس ہے۔ تو یہ ہم نے خاطر خواہ 6 سورسز جن کے ذریعے ہم تک سیرہ پہنچی، یہ ہم نے ڈسکس کیے۔ پھر عرب جو ہیں، یہ عرب لوگ کہاں سے آئے، عرب قوم کیسے آباد ہوئی، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عرب قوم کون ہے بیسیکلی، عرب قوم کی کیا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ مکہ کو تو آباد حضرت ابراہیم نے آگے کیا، لیکن حضرت ابراہیم عرب کے تھوڑی ہیں، اس ایریا کے تھوڑی ہیں، وہ تو عراق سے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عرب قوم کی 2 میجر شاخیں ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں عرب قوم کی۔ ایک کو کہا جاتا ہے عرب البائدہ، عرب البائدہ، یہ ہے جو عاد اور سمود کے دور سے، جو ہم نے قرآن میں پڑھا نا، عاد اور سمود کے دور سے جو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں
یہ الگ ہیں، یہ لوگ الگ ہیں، یہ الگ سویلائزیشن چل رہی ہے. ابھی حضرت ابراہیم کا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، یہ الگ سویلائزیشن ہے. ٹھیک ہے، عاد اور سمود. جس طرح سے اللہ نے آدم کو کہیں بھیجا، ابراہیم کو کہیں بھیجا، تمام انبیاء کو کہاں حضرت یوسف کو مصر میں پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اب یہ 5000 سال پرانی ان کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا. عرب الباحدہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت سمود علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں جو یہ عرب الباحدہ ہیں. اب دوسرے ہیں عرب الباقیہ. اب عرب الباحدہ جو ہے یہ پرانے عرب ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے، ختم ہو چکے. ٹھیک ہے، ختم ہو چکے. اب دوسری ہیں عرب الباقیہ، یعنی باقی بچے ہوئے. تو ان کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. باحدہ ختم ہو چکے، وہ پرانے ہیں، وہ عاد اور سمود کے دور کے ہیں جن کے اوپر اللہ نے پیغمبر بھیجے اور ان کو برباد کر دیا. اس ریجن کی بات ہو رہی ہے، اس ریجن کے جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب عرب الباقیہ، اب ان کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. ان میں بھی قحطانی اور عدنانی. قحطانی عرب اور عدنانی. اللہ کے نبی عدنانی سائڈ سے ہیں. اب یہ آگے آئے گا. تو اب آپ نے باقیہ کے اندر 2 کیٹیگریز آ گئیں، قحطانی اور عدنانی. قحطان کے جو والد تھے، قحطان ایک شخص کا نام ہے جن کے نام سے قحطانی عرب کہلائے. ان کے بیٹے کا نام تھا یارب یا یعرب، اس سے نام نکلا ہے عرب. یارب یعرب، قحطانی عرب. ٹھیک ہے، ان سے نام نکلا عرب کا. اب قحطان اور عدنان یہ پیچھے جا کے حضرت نوح سے مل جائیں گے، اور ویسے جا کے جس طرح سے ہم حضرت آدم سے مل جائیں گے. ڈائریکٹلی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت نوح کی بھی اولاد ہوئی، سام، حام، یافس جو آتا ہے. تو سیمائٹ، سیم سے یہ نسل چلی، واللہ عالم. ٹھیک ہے. قحطان جو تھے وہ حضرت ابراہیم ان قحطانی سائڈ سے نہیں ہے، یہ پیرالل چل رہی تھی. قحطان حضرت ابراہیم الگ عراق کی سائڈ سے چل رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم اور قحطان ان کا کامن فیکٹر پیچھے جائیں گے تو نوح سے مل جائے گا. لیکن اب وہ نوح کے بیٹے سام ہوئے، وہ کہاں سے ہوتے 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 ادھر پہنچ گئے، یہ حضرت ابراہیم عراق پہنچ گئے. عراق سے پھر یہ جب ٹریول کر کے آتے ہیں اور پھر یہ حضرت اسماعیل کو مکہ میں حضرت ہاجرہ کے ساتھ آباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، وہ قحطانی سائڈ سے ملتے ہیں. اب یہ پوری ہسٹری ہے ان کی، یہ ہمارا سننا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ بالکل ٹریک بیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے نبی کی شاخ کہاں سے مل رہی ہے. یہ ہمارا اپنا شوق ہے کہ بھائی ہم ساری چیز کو، اور جہاں سے میں اپنے لیکچر پریپیئر کرتا ہوں یہ اس لیکچر کا پارٹ تھا، تو پھر ہم نے اس کو اس حساب سے پریپیئر کیا. ٹھیک ہے. اوس اور خزرج قحطانی سائڈ سے ہوئے جو مدینہ میں آباد تھے، اور اب ہوئے تیسری کیٹیگری آ گئی عرب العاربہ. عاربہ. ٹھیک ہے جی. عرب العاربہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 پیڑھی اوپر عدنان ہے.
20 پیڑھی اوپر عدنان ہے، عدنانی عرب، اور یہ عدنانی عرب آ رہے ہیں حضرت اسماعیل کی شاخ سے، حضرت ابراہیم، اسماعیل اور عدنان، اور عدنان کے بعد 20 پیڑھی نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہم نبی تک پہنچ گئے. قحطانی عدنانی حضرت ابراہیم کو کر لیا، حضرت ابراہیم اسماعیل. قحطانی یعنی حضرت ابراہیم کے پیرالل چل رہے ہیں، پیچھے جا کے حضرت نوح سے مل رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کے بعد چلتے 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 بیچ میں پھر عدنان، اور عدنان کے 20 پیڑھی نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب حضرت اسماعیل نے حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کر دیا. تو جرہم قبیلے کا آپ نے نام سنا ہوگا. جرہم قبیلے وہاں سے گزرا مکہ سے. جرہم قبیلہ تھا قحطانی سائڈ کا، ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. تو اب عدنانی اور قحطانی ایک طریقے سے، قحطانی یا حضرت اسماعیل کے ساتھ آ کے ملاقات ان کی ہو گئی. قحطانی قبیلے کی خاتون سے جو جرہم قبیلہ تھا اس سے حضرت اسماعیل کی شادی ہو جاتی ہے. اب قحطانی اور حضرت ابراہیم الگ چل رہے تھے پہلے، اب یہ حضرت اسماعیل اور قحطانی آ کے یہاں پہ کامن بانڈ بنا. اب ان میں سے عدنان آئے اور پھر 20 پیڑھی نیچے اللہ کے نبی آئے. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ اللہ کے نبی، اچھا حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، وہ عراق سے آئے ہیں، ان کی لینگویج عربی نہیں تھی، لیکن حضرت اسماعیل چونکہ مکہ میں آباد تھے اور قحطانی قبیلہ وہاں سے گزرا، جرہم قبیلہ، ان کے ساتھ شادی ہو گئی. تو اب وہ جو ساتھ رہنے لگے تو وہاں سے وہ عربی سیکھے. اب یہ عربی وہاں سے سیکھے کیونکہ مدر ٹنگ حضرت اسماعیل کی عربی تو نہیں تھی، لیکن وہ چونکہ مکہ میں آباد ہو گئے اور وہاں سے قبیلہ گزرا جو ان کو وہاں پہ پھر جو مکہ آباد ہوا ہے جس طرح سے، تو اب ادھر وہ سینئر پرانے جو جدی پشتی عربی پڑھنے جاننے والے لوگ تھے، یہاں پہ آ کے اللہ نے، اب اللہ کی آپ ماسٹر پلاننگ دیکھو، کہاں سے حضرت ابراہیم کو عراق سے لا کے یہاں لے کر آتا ہے، حضرت اسماعیل کو یہاں بات کرتے ہیں، وہاں سے وہ عربی آتے ہیں پیور عربی سیکھے ہوئے، ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے، یہاں عربی آپ سیکھتے ہیں. اور اب کیونکہ اللہ نے قرآن پاک عربی میں نازل کرنا ہے، اب آپ بولیں بھائی حضرت ابراہیم تو عربی کہاں سے جان گئے؟ یہ جان گئے. یہ اسی لیے سننا سمجھنا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم کی تو لینگویج عربی نہیں تھی. تو اس سے ہمیں یہ تسلی رہنی چاہیے کہ اگر ہماری مدر ٹنگ انشاءاللہ عربی نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کی بھی نہیں تھی، اور جنت کی زبان اگر عربی ہے تو اللہ جس طرح سے حضرت ابراہیم کو عربی وہاں سکھا دے گا تو ہمیں بھی سکھا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. حضرت آدم کی بھی عربی نہیں ہوگی، کچھ اور ہی ہوگی، تو اللہ اپنے غیب سے ہمیں عربی زبان سکھا دے گا وہاں. جس طرح سے ہم یہاں اردو بول رہے ہیں وہاں ہم عربی بول رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمیں وہ سیکھنا یہاں نہیں پڑے گا کہ ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں. ہاں شوق پیدا ہو، سیکھنا چاہیے، اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں سیکھنا چاہیے اگر ہمیں اللہ یہ توفیق دے دے. تو حضرت عدنان حضرت اسماعیل سے حضرت عدنان تک. اچھا اب حضرت اسماعیل آ گئے، جرہم قبیلے سے کی خاتون سے شادی ہو گئی. اب 7 سے 8 جنریشن بعد، تقریباً 400 سے 500 سال بعد حضرت عدنان پیدا ہو گئے. حضرت اسماعیل کے 400-500 سال بعد عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کے 20 پیڑھی نیچے. اب 20 پیڑھیاں کتنے عرصے میں تبدیل ہوتی ہیں؟ ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. ٹھیک ہے جی. تو عدنانی عربs are called عرب المستعربہ. عدنانی عرب جو ہیں، یعنی اب حضرت عدنان کے بعد جو 20 پیڑھیاں ہیں، یہ والی کلاسیفیکیشن کر دی عرب المستعربہ. اور جو حضرت اسماعیل سے لے کے حضرت عدنان والی ہے یہ ہے عرب العاربہ. اور پیچھے ہماری تھی قحطانی اور
عدنانی. ٹھیک ہے جی, دو میجر کلاسیفیکیشنس تھیں. عدنان 20th گرینڈ فادر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. والد کے والد, 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 اس طرح سے کر کے 20ویں یہ ہے. تو اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20th گرینڈ فادر تک پہنچ چکے ہیں, اور آج کے ہمارے اس سیشن کا آبجیکٹو یہاں تک مکمل ہوتا ہے. وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین.